السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم حکایت صحابہ میں دین کے خاطر سختیوں کا برداشت کرنا اس باب میں قصہ نمبر 2 جو ہے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، اسے پڑھیں گے۔ احد کے اندر حضرت مولانا سعد صاحب فرماتے ہیں کہ بڑے اصول چھپے ہوئے ہیں دعوت و تبلیغ کے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا۔ یہ پہلی بات کیا ہے کہ صحابہ جو تھے وہ اگر اللہ کے راستے میں جانے سے رہ جاتے تھے تو انہیں یہ بڑا گرا گزرتا تھا کہ بدر میں شریک نہیں ہو پائے، تو اس کا صدمہ تھا۔ آج تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کبھی ہماری جماعت چھوٹ جائے، کبھی ہم اللہ کے راستے میں نہیں جا پائیں، تو دیکھیں کہ صحابہ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا، اور انہیں اللہ کے راستے میں جانے سے اگر وہ رک جاتے تھے تو انہیں کسی تکلیف ہوتی تھی۔ اور اللہ معاف کرے کہ اگر کبھی ہمارا جو وقت ہے جو متعین کر رکھا ہے ہم نے، اگر وہ چھوٹ جاتا ہے تو ہمارے چہرے پہ شکن بھی نہیں آتی، اور اس پہ کرتے کیا تھے، اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے رہتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکا۔ اور آگے تمنا کیا دکھائی صحابہ کی، کیا کہ ان کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو اس میں حوصلے پورے کروں، کہ یہ صحابہ کا جذبہ تھا اللہ کے راستے میں نکلنے کا۔ صحابہ کا مزاج یہ بنایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ یہ بہت سمجھنے والی بات ہے یہاں پر کہ ایک چھوٹی سی غلطی، مشورے سے کوئی بات طے ہوئی، اور اگر اس کے خلاف تھوڑے سے لوگوں کی ایک اجتہادی غلطی ہوئی تو اس پہ بھی کیا ہے کہ اللہ کی مدد جو تھی وہ رک گئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو، کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا۔ یہ احد کا نقشہ ہے، اس میں یہاں پر اس جگہ پہ مسلمان تھے اور یہاں پر کفار تھے، اور یہ جبل رمات ہے۔ اس جبل رمات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو کھڑا کرا، اور تو وہ غلطی یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ سے کہا کہ آپ لوگ اس پہاڑ پہ رہیں گے۔ 50 صحابہ تھے، ان کو عدلہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر کھڑا کرا۔ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ اتنے میں نہ کہوں، اس جگہ سے نہ ہٹنا، وہاں سے دشمن کے حملہ کرنے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت تھی، تم یہاں سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا۔ یہ اجتہادی غلطی ہوئی، یہ جان بوجھ کے کوئی اللہ کے رسول کی نعوذ باللہ خلاف ورزی نہیں کی۔ احد کا میدان بہت جلدی ہاتھ میں آ گیا اور کافروں کو ایک دم سے شکست ہو گئی، تو سب کو یہ لگا کہ بس جیت گئے ہم تو اس لیے یہ واقعہ پیش آیا۔ تو وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ اب مسلمان تو بے فکر تھے کہ جیت گئے، اس اچانک بے خبری کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے۔ ہم یہ اس کے بعد واپس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے پر آئیں گے۔ یہ احد کا میدان تھا، یہ جبل رمات ہے، اور اس جبل رمات پہ، بلکہ اس سے تھوڑا سا ہم اور پیچھے چلتے ہیں، اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ بڑی سیکھنے کی اور عبرت کی ہیں۔ جب احد کے لیے مشورہ کیا گیا مدینے کے اندر تو 2 قسم کی رائے آئیں۔ ایک یہ تھی کہ جو کبار صحابہ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی میدان میں چلیں، وہاں لڑیں، اور عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، علماء اکرام سے یوں سنا کہ اسے جنگوں کا بڑا تجربہ تھا، ماہر تھا، تو اس نے یہ کہا کہ جب بھی ایسی کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو مدینے میں اگر رہ کر دفاع کیا جاتا ہے تو کامیابی ملتی ہے۔ تو اس قسم کی 2 رائے آئیں، اور جب بھی مشورہ ہوگا تو ہر ایک کی صلاحیت، تجربہ الگ الگ ہوگا، اس کے حساب سے رائے تو الگ الگ آئیں گی۔ مولانا سعد صاحب فرماتے نا کہ رائے میں اختلاف تو رحمت ہے، مگر رائے پر اڑنا یہ بڑی مصیبت ہے۔ اڑنا نہیں چاہیے رائے پہ۔ اگر ہم کبھی اللہ کے راستے میں ہیں یا کسی مشورے میں ہیں اور اگر ہم سے رائے مانگی جائے، ہم اپنی رائے پیش کر دیں، اب اس پہ کوئی فیصلہ ہو جائے
تو بھی ٹھیک، نہیں ہو تو بھی اللہ تعالیٰ نے جو امیر کے دل میں ڈالا اس کے مطابق فیصلہ ہو گیا تو ہمیں اسے ماننا۔ اس سے بڑھ کے ایک واقعہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اس وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی یہ کیا کرنا ہے؟ تو بڑے بڑے صحابہ اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے کہتے تھے کہ جیش اسامہ کو نہیں بھیجا جائے، اور اس وقت میں تو مدینہ کو جو کیپٹل ہے اس کو خالی نہ کیا جائے کہ اندیشہ ہے حملہ ہونے کا یہاں پر، اور اس وقت میں اگر جو کیپٹل ہے وہ خالی ہو جائے گی تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ لیکن اکیلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ نہیں جائیں گے، جیش اسامہ تو روانہ ہوگا۔ تو بس پھر اس کے بعد ہر ایک صحابی کی رائے یہی تھی کہ جیش اسامہ جو ہے وہ روانہ ہوگا، کیونکہ امیر نے یہ حکم دے دیا۔ تو اس طریقے سے ہمیں بھی اللہ کے راستے میں جانا تو امیر کی 100% اطاعت کرنا، 100% ماننا، چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہیں آئے۔ یہ تو منافقین کا مزاج ہے کہ ہم نے کہا تھا وہ ہماری بات نہیں مانی گئی، اور یہاں پر یہی ہوا کہ جب وہ عبداللہ ابن ابی کی بات نہیں مانی گئی تو 1000 لوگ تھے، اس میں سے اس نے اعلان کر دیا کہ بھائی ہماری بات نہیں مانی گئی کیونکہ اس لیے ہم احد میں نہیں جائیں گے، ہم یہیں رہیں گے۔ اور جیسے 300 ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کی بات کو مان لیا، وہ 300 لوگ 1000 میں سے پہلے ہی 300 لوگ جو تھے وہ رک گئے۔ تو یہ مزاج تو منافقین کا تھا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی اس لیے ہم نہیں جا رہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے انسان کو حد الامکان۔ اچھا، اس میں 2 گروہ اور تھے، ایک تو خزرج کے بنو سلمہ اور اوس کے بنو حارثہ۔ یہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ یہ دونوں قبیلے یہ بیچ میں لٹک گئے کہ ان کا ساتھ دیں یا اللہ کے رسول کا ساتھ دیں۔ تھوڑی دیر کے تذبذب کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا اللہ کے رسول کے ساتھ جڑنے کا۔ ان پہ قرآن کی سورہ آل عمران کی جو آیت تھی اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، کہ بھائی وہ تم میں 2 گروہ ایسے تھے، مفہوم اور خلاصہ ہے نا کہ 2 جماعتیں تھیں جو تھوڑا سا کمزور پڑ گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہوا۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ تھوڑے سے تذبذب کے بعد واپس جا کر جڑ گئے۔ تو اس سے بڑا سبق ملتا ہے ہم کو کہ جو منافقین تھے جن کے دلوں میں نفاق تھا وہ تو رک گئے، لیکن جو ایمان والے تھے، جو مخلص تھے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی اور ناصر و مددگار ہوا اور ان کو واپس مسلمانوں کے ساتھ جو تھا وہ لے جا کر جوڑ دیا۔ تو یہ سارے واقعات پیش آئے، سبق لینے کی چیز یہ ہے کہ اطاعت ہمیں کیا ہے کہ جتنا کہا گیا، جیسا کہا گیا، جب کہا گیا ہمیں ویسا ماننا۔ تو یہ احد کا یہ میدان تھا، یہ جبل رما تھے، یہاں پر 50 صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدلہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا کرا، اور یہاں پر یہ مسلمان تھے اور یہاں پر یہ کفار تھے۔ یہ بڑی دور اندیشی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ کفار جو ہیں یہ پیچھے سے حملہ نہ کر دیں، اس لیے انہیں یہاں پر کھڑا کرا تھا، اور یہ کہا تھا کہ بھائی جو مرضی نتیجہ نکلے جنگ کا، آپ کو یہاں سے نہیں ہٹنا۔ اب جب حملہ ہوا تو پہلے ہی حملے میں مسلمانوں کے ہاتھ میں میدان بڑی جلدی آ گیا اور کفار بھاگنے لگے۔ اب جب یہ بھگے تو یہاں کے جو لوگ تھے یہ سب ان کا پیچھا کر کے مال غنیمت کو حاصل کرنے میں لگے۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ جنگ تو ختم ہو گئی، تو ان سے یہاں پر غلطی جو ہوئی، اجتہادی غلطی، وہ یہ تھی، نافرمانی نہیں تھی، اجتہادی غلطی تھی کہ بھئی وہ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ سب تو جب تک جنگ چل رہی ہے اب تو ختم ہی ہو گئی۔ تو ان میں سے 35 یا 40 صحابہ نیچے اتر آئے، اور عدلہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا، مجھ سے تو یہ کہا گیا ہے، میں تو نہیں ہلوں گا۔ لیکن وہ جو صحابہ نیچے اتر کر آئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا چکر لگا کے آئے، مطلب یہ احد، اور یہ احد کے پاس سے یہاں سے چلے، یہ پورا پیچھے سے چکر لگا کے یہاں پر آ گئے، ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک، اور پیچھے سے یہاں سے چڑھ کے اب وہ جو 10 صحابی تھے ان 10 کو یہاں پہ شہید کر دیا، اور یہاں سے نیچے سے آ کے حملہ کر دیا۔ اب ادھر بھی کفار ادھر بھی کفار، اور مسلمان یہاں پر تھے۔ اب جب یہ مسلمان تو بے فکر تھے، اور جو ایک دم سے یہاں پر جب جیسے ہی کفار نے حملہ کرا تو مسلمان جو تھے وہ ایک دم اچانک سے جب حملہ ہوا تو سمجھ میں ہی نہیں آیا انہیں، وہ دونوں طرف سے حملے کے بیچ میں آ گئے، یہاں تک کہ علماء کرام سے یوں سنا کہ بہت خیر۔ اور اس میں کیا ہوا کہ جب یہ حملہ ہو رہا تھا تو حضرت امیر معاویہ جب یہ حملہ ہوا مسلمانوں پہ، تب اس وقت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے اپنے آپ کو ان مسلمانوں کے اور اس لشکر کے بیچ میں یہاں ڈال دیا، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں احد پہ چڑھنے کا موقع مل جائے۔
جس کی وجہ سے حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے اور ان کی جو تھی وہ ناک کان کاٹ لیے گئے، کلیجہ چبا لیا گیا، وہ بہت ان کو شہید کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج اور غم تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا۔ یہاں تک کہ علماء کرام سے یوں سنا کہ 70 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے کی نماز پڑھی، ان کا جنازہ رکھا رہتا تھا، اور دوسرے شہید جو تھے وہ لائے جاتے تھے اور لا کر رکھے جاتے تھے، اور رکھنے کے بعد ان کا جنازہ پڑھا جاتا تھا اور حضرت حمزہ کا وہیں رکھا رہتا تھا۔ پھر یہیں پہ دفن ہوئے۔ یہ احد میں یہ جو فینسنگ ہے، فینسنگ کے پاس یہاں پر اس جگہ پہ حضرت حمزہ کی قبر ہے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، ان کا واقعہ بھی آگے آئے گا، کیسے زبردست قربانی انہوں نے دین کے لیے دی، اور باقی جو شہداء احد ہیں وہ سارے کے سارے یہیں دفن ہیں۔ یہاں پر اس مسجد کی بھی تعمیر کی گئی، مسجد سید الشہداء، لگ بھگ 9000 اسکوائر میٹر کے ایریا میں یہ مسجد پھیلی ہوئی ہے، بہت بڑی مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ اور اسی میں ایک اور مسجد ہے، یہ احد کے، یہ مسجد احد جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں کفار سے، جب یہ دونوں طرف سے مسلمان بیچ میں زد میں آ گئے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں احد پر چڑھے، اور چڑھ کر اس جگہ سے یہاں سے نیچے آئے، اور اس مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور زخمی اتنے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ مسجد ہے، یہ مسجد کا قبلہ نظر آ رہا ہے، یہ چھوٹا سا یہاں پہ طاقچہ بنا ہوا ہے، تو یہ وہ مسجد تھی۔ اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز یہاں پر بیٹھ کر ادا کی۔ یہ واقعات جتنے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، یہ جو ڈیٹیلنگ ہے اس کی، یہ اس لیے ہے ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ احساس پیدا ہو کہ دین کے خاطر صحابہ نے، اور بلکہ صحابہ کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری جان مال وقت کہاں صرف ہو رہا ہے، اس کا ہمیں احساس پیدا ہو، اور اللہ کرے کہ ہمارا بھی جان مال وقت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں ہم لگانے والے بنے، جو اپنا تھوڑا بہت دنیا میں وقت دینا ہے وہ دیا، اور اس کے بعد باقی کا وقت جو ہے وہ ہم کہاں کہ اللہ کے راستے میں دین کے پھیلانے والے بنے۔ تو غرض یہ کہ اب جب یہ ادھر ادھر مسلمان پریشان بھاگ رہے تھے، جب یہ حملہ ہوا اور دونوں طرف سے مسلمان زد میں آ گئے، نرغے میں آ گئے، تو اس وقت جب مسلمان پریشان بھاگ رہے تھے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک صحابی حضرت سعد ابن معاذ آ رہے ہیں۔ ان سے کہا، یہ سعد کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم جنت کی خوشبو احد پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو سنگھا رہا ہے۔ کتنا بڑے مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انہیں دیے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جنت کی خوشبو احد پہاڑ سے آ رہی ہے، یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی، کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور اتنے شہید نہیں ہوئے، واپس نہیں ہوئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھلنی ہو گیا تھا، 80 سے زیادہ زخم تیر و تلوار کے بدن پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ یہ قربانی صحابہ نے دین کے آپ ہم تک پہنچانے کے لیے دی ہے۔ اس میں فائدے میں ایک بڑی زبردست چیز لکھی ہوئی ہے، جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کام میں لگ جاتے ہیں، ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی ہی میں جنت کی خوشبو سونگھ رہے تھے۔ اگر اخلاص آدمی میں ہو جائے تو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ میں نے ایک معتبر شخص سے، جو حضرت اقدس شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مخلص خادم ہیں، حضرت کا مقولہ سنا ہے کہ جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ یہ علیمی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت پیر عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات لکھی ہے، اس میں بھی اس واقعے کو نقل کرا ہے۔ اور حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی یہ تھی کہ اپنی زندگی میں اپنا سب کچھ صدقہ کر دیا، حتیٰ کہ بدن کے کپڑے بھی صدقہ کر دیے، اور شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے کرتا لے کر ان سے لے کر پہن لیا اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ آگے حضرت شیخ نے لکھا، فضائل رمضان میں اس قصے کو لکھ چکا ہوں۔ اب فضائل رمضان انشاءاللہ آئے گی، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ وہاں پہ اس واقعے کو اور مزید پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ احد کا واقعہ جو ہے، یہ اس میں بڑی دعوت و تبلیغ کے اصول چھپے ہوئے ہیں۔ اس کو بار بار پڑھیں، بار بار سمجھنے کی کوشش کریں، اور کوشش یہ کریں کہ جب یہ کوئی واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کی ڈیٹیلنگ بھی پڑھیں۔ یہ سب چیزیں انسان کے ایمان کو بڑھاتی ہیں۔ آدمی حج عمرے کرنے جاتا ہے، ثواب کی نیت سے گئے اور واپس آ گئے۔ یہ جبل رمات یہاں پر کھڑا ہوا آدمی تو ان صحابہ کی کیفیت دیکھے کہ دین پہ کیسے جمے۔ 10 صحابہ ہیں، کفار آ گئے، کوئی بات نہیں، آ گئے تو آ گئے، ہمیں تو اللہ کے رسول نے مقابلہ کرنے کے لیے کہا ہے، ہم تو مقابلہ کریں گے، جمیں گے دین پہ۔ کیسی اللہ کے رسول کی تکلیف تھی اس ٹائم میں،
اس کو محسوس کریں. کتنی ساری چیزیں ہیں, ان سب کو جو ہے نا ہمیں یہاں پر یہ سیکھنا, محسوس کرنا. جب اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم وہاں جائیں تو ان سب مقامات پہ جا کر ان کی زیارت کریں, مارکیٹوں میں جا کر وہاں پر شاپنگ کرنا, سب کچھ یہاں ملتا ہے. وہاں جا کر جبرن میں اپنا وقت ضائع کرنا, اس سے اچھا ان تاریخی مقامات پہ جا کے اس احساس کو اپنے اندر پیدا کرنا, دین کی فکروں کو اپنے اندر لے کر آنا. یہ اصل مقصد ہے ان واقعات کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے اور اس کہنے سننے کی برکت سے مجھ کو اور آپ سب کو عمل کرنے کی اور دین پہ جمنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.